بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وذرياته وعلينا معهم أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وعن رفاعة بن رفاع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب قال كسب اليد الكسب بيده وكل بيع مبرور صدق رسوله النبي الكريم قابل احترام بزرگوں اور دوستو، وقت کا خیال رکھتے ہوئے پہلی بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں کہ ابھی ہمارے سامنے مکتب کا تعلیمی رزلٹ آیا۔ یقیناً ہمارے مکاتب ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یقیناً ہمارے مکاتب ہمارے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ان مکاتب پر جتنا دھیان اور توجہ دے سکتے ہیں اتنا دیں، تو یہی ہمارے مکاتب ہماری اس نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ ایمان ہم ایمان والوں کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے، تو ہمارے یہ مکاتب ہماری اس نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
کہ جہاں مسلمان رہے وہاں پہلی چیز عبادت گاہ یعنی مسجد، دوسری چیز تعلیم گاہ یعنی مکتب، اور تیسری چیز قبرستان، یہ ہونے چاہیے۔ اگر مسلمان ان تینوں کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اپنے ایمانی، اسلامی، مذہبی تشخص، پہچان اور شعار کے ساتھ زندگی جیتا ہے، اور اپنے بچوں میں اپنا اسلامی مذہبی تشخص اور پہچان باقی رکھ سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ان بڑوں کا احسان ہے کہ جنہوں نے ہمارے اس پچھڑے ہوئے علاقے میں اللہ کی توفیق سے یہ مکاتب کا نظام قائم کیا، اور آج ہماری چھوٹی چھوٹی بستیوں میں یہ چھوٹے چھوٹے دکھنے کے مکاتب چل رہے ہیں جو حقیقت میں بہت بڑے ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ان تمام بڑوں کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو آباد فرمائے، اپنے دربار میں ہم سب کے لیے، ہمارے بڑوں کے لیے نجات کا ذریعہ اور سامان بنائے۔ یقیناً ابھی جب بچیاں تکمیل قرآن کا آخری سبق پڑھ رہی تھی تو ان بچیوں کی تصحیح دیکھ کر دل میں رشک ہو رہا تھا کہ واقعتاً استاد محترم نے قابل رشک محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم سب کے مشفق و مہربان حضرت مولانا محمد معروف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوتے، جو اس وقت عمرے کے سفر پر ہیں۔ اللہ حضرت کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ یقیناً ضرور خوش ہوتے اور بہت کچھ ان کے زبان سے اور دل سے دعائیں نکلتی، ہم سب کو دعائیں ملتی۔ دوسری بات، ہمارے اس پروگرام کو ایک نسبت حاصل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے حوالے سے موٹے موٹے طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دو تین وصف، دو تین خوبیاں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور آپ کی تمام تر خوبیاں بیان کرنا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی تعریف و توصیف کے لائق ذات و ہستی ہے تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ آپ میں کتنی خوبیاں ہیں؟ شاعر چند انبیاء کی خوبیاں بیان کر کے کہتا ہے، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، کہ جتنی خوبیاں وہ سب رکھتے ہیں تو اکیلا رکھتا ہے۔ آنچ خوبا ہما دارند، وہ تمام خوبیاں جو تمام انبیاء رکھتے ہیں، تو تنہا داری، تو اکیلا رکھتا ہے۔ تو تمام انبیاء کی خوبیوں کے حامل ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے آپ کی ہر خوبی
ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم میں آج کے دور میں اور آج کی زبان میں یوں بیان کروں تو بہت بہتر ہوگا اور کچھ ترجمانی ہو پائے گی کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں تو کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں، اس لیے اس بات کو تو چلو چھوڑو، آگے لائیں گے۔ نمبر 2، ہم کمانے میں ضرور آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں کسی کو، لباس میں ضرور ہم کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں کہ میرا لباس فلاں کی طرح ہو، میرے بال فلاں کی طرح ہوں، میری کمائی، میرے پاس مال فلاں جیسا ہو، میرے پاس سواری فلاں کی جیسی ہو۔ اس طریقے سے ہم بہت ساری چیزوں میں بہت سارے لوگوں کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہم سب کو للکار رہی ہے، ہم سب کو مخاطب کر رہی ہے، ہم سب کو یہ پیغام دے رہی ہے، من کان یؤمن باللہ، جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ورسولی، اور جو کوئی اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے قرآن نے کہہ دیا کہ جو کوئی اللہ پر، جو کوئی یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا یقین رکھتا ہے، اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ سے غافل ہو کر کے زندگی نہیں گزارتا، اس ہر آدمی کے لیے، ہر اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کمانے میں بھی نمونہ ہے، کھانے میں بھی نمونہ ہے، مکان بنانے میں بھی نمونہ ہے، لباس پہننے میں نمونہ ہے، بیاہ و شادی کرنے میں بھی نمونہ ہے۔ غرضے کہ زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ جب ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کرام نے جو 5 حق بیان کیے ہیں، ان 5 حق میں سے سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، تو ہم اسی حق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہم سب اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی یاد میں بھی زندگی گزارتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ تہیہ کر لو، یہ عہد کر لو کہ جب اللہ نے ہمیں اپنی ذات عالی پر ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسالت پر ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں آخرت کے دن پر ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اپنی یاد کے ساتھ وابستہ کیا ہے، تو پھر ہم اس بات کا عہد کر لو کہ ہم زندگی کا کوئی بھی عمل کریں گے، چاہے وہ کمانے کا ہو، چاہے وہ مکان بنانے کا ہو، چاہے وہ لباس پہننے کا ہو، چاہے وہ کھانے کا ہو، چاہے وہ پینے کا ہو، چاہے اس دنیا میں کسی بھی طریقے سے زندگی گزارنے کا کوئی بھی موقع ہو،
हर मौके पर अगर हम कभी आइडियल ढूंढेंगे, अगर हम किसी को नमूना और सैंपल के तौर पर देखना चाहेंगे, हम किसी और की जिंदगी पर नजर नहीं डालेंगे। अगर हमें जिंदगी के हर मोड़ पर किसी हीरो को तलाश करना है, किसी आइडियल और नमूने को तलाश करना है, तो ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपके अखलाक है, आपकी पूरी जिंदगी है। नमूने के तौर पर अभी मैंने एक आयत पढ़ी थी, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ईमान वाले भाई हैं, लेकिन भाई होने के बावजूद मुआशरत में आपस में एक दूसरे के साथ रहने सहने में कभी ऊंच नीच हो जाती है। तो ऊंच नीच हो जाने के बाद उस ऊंच नीच को बाकी मत रहने दो, फ़अस्लिहू बैन अखवैकुम, तुम उनमें सुलह करा दो, तुम उनमें सुलह करा दो। लेकिन सुलह कराते वक्त अपना कोई मफाद, अपनी कोई सोच, किसी एक फरीक के साथ तरफदारी की, किसी एक को ऊंचा दिखाने की, किसी एक को नीचा दिखाने की हरगिज़ ना अपनाओ। वत्तकुल्लाह, सुलह कराते वक्त में अल्लाह से डरते रहना, सुलह कराते वक्त में अल्लाह से डरते रहना। अब अगर तुम सुलह कराकर, अल्लाह से डरते हुए सुलह कराकर के जिंदगी गुजारते हो, लअल्लकुम तुरहमून, तुम यकीनन अल्लाह की रहमत के हकदार बनोगे। लअल्लकुम तुरहमून, यकीनन तुम अल्लाह की रहमत के हकदार बनोगे। अल्लाह तुम्हें जरूर अपनी मेहरबानी से नवाजेगा। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने ईमान वालों के मुतालिक ये बात कही है। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी सुलह सफाई को, इसी आपसी इत्तिहाद को नबी बनने के बाद तो मलहूज हर जगह रखते ही रखते थे, लेकिन नबी की तो पूरी जिंदगी हमारे लिए उसवा और नमूना है। आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया, अभी आपको नबूवत नहीं मिली है। गालिबन उस वक्त में आपकी उम्र 35 साल की थी। कुरैश ने बैतुल्लाह की तामीर की, और बैतुल्लाह की तामीर के दरमियान यह हजर अस्वद जो खाना काबा की एक दीवार में लगा हुआ है, जिसको चूमने के लिए हर हाजी और हर उम्रा करने वाला तरसता है और कोशिशें करता है, उस हजर अस्वद को नीचे से उठाकर इस जगह नस्ब करने और इस जगह दीवार में फिट करने का जब मौका आया और वक्त आया, तो कुरैश के चौधरी, कुरैश के लोग अपने खानदान, अपनी चौधराहट की नाक ऊंची करने के मौके को गनीमत जानते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हम रखेंगे, ये हम रखेंगे, ये हम रखेंगे। सबकी आस्तीनें चढ़ गई, सबकी आस्तीनें चढ़ गई। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम को नबूवत मिली है 40 साल की उम्र में, और ये वाक़िया है आपकी 35 साल की उम्र थी उस वक्त का। आप अलैहि सलातु वस्सलाम ने कौम के इन हालात को भांप कर, कौम की इस रसाकशी को देखकर फौरन हिकमत अमली अपनाई। फौरन हिकमत अमली अपनाते हुए आपने कहा ठीक है। लोगों ने आप पर फैसला छोड़ा तो आपने कहा ठीक है,
کل جو پہلے آئے گا ہم وہ اٹھا کر کے اس کو رکھیں گے۔ آئے لوگ، چند آئے، آپ علیہ السلام نے جو چند لوگ آگے آئے ان کو آگے رکھ لیا، اور بقیہ کو سب کو کا سب ہاتھ لگا لو، اور آپ نے خود نے بیچ میں ہاتھ لگا لیا۔ اس طریقے سے ہر قوم کی ہر خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہر خاندان کی نمائندگی کراتے ہوئے ہر خاندان کے بڑے بڑے لوگوں کو اس پتھر کو اٹھا کر کے ایک چادر میں رکھوا لیا ہر ایک سے، اور چادر کے کونے چاروں طرف سے پکڑوا لیے۔ پتھر تو چھوٹا سا تھا، ہر ایک کیسے ہاتھ لگاتے، ایک بڑی چادر میں رکھوا لیا، اور رکھوا کر کے سب کو چادر کے کونے اور چادر کے کنارے پکڑوا دیے، اور پھر اخیر میں آپ نے اس چادر میں سے اٹھا کر کے اس اصل جگہ لگا دیا۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام نے بکھرے ہوئے ماحول کو، بگڑتے ہوئے ماحول کو متحد رکھنے کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی وہ تعمیر جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تعمیر ہو گئی، اور یہ پتھر اسی جگہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے قوم کے جو بدترین حالات تھے، قرآن کریم نے ان کا نقشہ چوتھے پارے میں کھینچا ہے مختصر ایک جگہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تم آپس میں ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے دور تھے، آپس میں ایک دوسرے کی نفرتوں کو اپنے دلوں میں بسا کر کے زندگی گزار رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے تھے، لیکن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نبی کی بات کو تم نے قبول کیا، نبی کی بات کو تم نے قبول کیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس کے نتیجے میں تم بھائی ہو گئے، تم بھائی ہو گئے۔ بزرگوں اور دوستو، نبی پاک علیہ السلام کا ایک امتیازی وصف ہے۔ ہم ہماری زندگی میں، معاشرت میں، آپس میں رہن سہن میں رہتے ہوئے اگر کچھ بول لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، اور کچھ بولنا اور کرنا کیوں ہو جاتا ہے، معاف کرنا۔ ابھی آج دوپہر میں، صبح دوپہر کے امتحان کے بعد موبائل کھولا تو جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک محنت ملک گیر پورے ملک میں چل رہی ہے، اس کے حوالے سے جمعیت علماء ہند کے دفتر سے ہفتے بھر کے ہر جمعے کے لیے ایک بیان جاری کیا جاتا ہے جو بہت بڑے اہل علم حضرات تیار کرتے ہیں۔ تو اچانک جب موبائل کھولا دوپہر میں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی وہ سارا پروگرام، سارا نظام چل رہا ہے، تو اس میں ایک عنوان تھا امن و امان۔ پھر اس کے پورے مضمون میں بہت ساری باتیں لکھی تھی۔ میں نے ابھی جو ایک بات کہی جس کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپس میں بگاڑ آتا ہے، امن و امان ختم ہوتا ہے، اس امن و امان کے ختم ہونے کی بہت ساری وجوہات میں دو وجہ بڑی اہم ہیں۔ اس میں 8-10 وجہ بیان کیے، میں وقت کے لحاظ سے صرف 2 پر اکتفا کر رہا ہوں۔ 2 وجہ بڑی اہم لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ ہوس سے ملک گیر، ملک گیری کی ہوس، آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ اتنا علاقہ میرے قبضے میں آ جائے،
یہاں تو جو میں کہوں وہ ہو. اب وہ چاہے ہم خاندان لیول پر لے لیں, چاہے ہم بستی لیول پر لے لیں, چاہے ہم علاقہ لیول پر لے لیں, چاہے ہم قوم برادری لیول پر لے لیں, چاہے ہم شہر اور ضلع کے لیول پر لے لیں, چاہے ہم صوبے اور ملک کے لیول پر لے لیں, ایک بات کو چھوٹے سے لے کر اوپر تک لے جا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو آپس کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہاں تو بس میری چلے, یہ تو میرے قبضے میں رہے, یہ میرے قبضے میں آ جائے, یہ خاندان میرے قبضے میں آ جائے, یہ علاقہ یہ محلہ میرے قبضے میں آ جائے, یہ بستی میرے قبضے میں آ جائے, یہ شہر میرے قبضے میں آ جائے, یہ ضلع صوبہ میرے قبضے میں آ جائے. یہ غرض جب آدمی کے دل میں یہ ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی امن ختم ہو تو ہو, اتحاد ختم ہو تو ہو, بگاڑ ہو تو ہو, فساد ہو تو ہو کوئی پرواہ نہیں, لیکن یہاں میری چلنی چاہیے, یہاں میرا قبضہ رہنا چاہیے, یہ سوچتا ہے تو یہ سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس بگاڑ کا حل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو یہی واقعہ نمونے کے لیے بہت کافی ہے. یہی واقعہ نمونے کے لیے بہت کافی ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر سیرت نبی کو تلاش کرتے ہوئے ہم قرآن کریم کو جب اٹھاتے ہیں تو اسی بیماری کا حل اور اسی توڑ سے بچنے کا حل قرآن کریم یہ کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. قرآن نبی کے واسطے سے ہم سب کو یہ پیغام دیتا ہے, ہم سب کو یہ حکم دیتا ہے کہ باہمی مشورے سے کام کرو. نہ میری چلے نہ آپ کی چلے, سب کی چلے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, باہمی مشورے سے کام کرو تو یہ توڑ نہیں ہو سکتا, یہ بگاڑ نہیں آ سکتا, یہ فساد نہیں ہو سکتا. بھائی بھائی رہے گا, بھائی دشمن نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عزت نفس ہر آدمی کے ساتھ ہے, چاہے وہ قوم کا چودھری ہو اور چاہے وہ بستی کا ایک غریب سے غریب فرد کیوں نہ ہو, اور چاہے بھائیوں میں چھوٹا سے چھوٹا بھائی کیوں نہ ہو, ہر ایک کا عزت نفس ہے. ہر آدمی اپنے نفس کی عزت چاہتا ہے, ہر ایک کی اپنے لیول کی ایک عزت ہے. یہ بگاڑ اس صورت میں آتا ہے جب ہم کسی کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے, کسی کی عزت کا خیال نہیں کرتے, اس وقت میں یہ سارا بگاڑ آتا ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی تو مختصر یہ ہے کہ سیرت نبی کے حوالے سے ہم جب آپ کے امتیازی اوصاف کو اور آپ کے اخلاق کو تلاش کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اتحاد و اتفاق رکھنا, آپس میں بھائی چارہ قائم کرنا, یہ آپ کا امتیازی وصف تھا. اور پھر اس امتیازی وصف کے نمونے کے طور پر میں نے عملی طور پر ایک واقعہ پیش کیا اور قرآن کریم کا فرمان وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ایک پیش کیا. اللہ ہمیں ان ساری چیزوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہترین خوشگوار بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسری چیز, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہم نمونے کے طور پر ایک دوسری چیز اور تلاش کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی اہم ملتی ہے. اور وہ کیا؟ وہ یہ ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی بننے سے پہلے معاش, روزی کمانا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں خوب ملتا ہے. ہم سب جانتے ہیں آپ کے ابتدائی حالات میں آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں, پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا, 4 سال 5 سال کی عمر میں دادا کا سایہ اٹھ گیا, اب آپ کی کفالت کر رہے ہیں آپ کے چچا ابو طالب, اور وہ بھی شعب ابی طالب میں
آپ کے ساتھ رہے، نبوت کا 7واں سال یا 8واں سال تھا، وہاں تک آپ کے ساتھ رہے، اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور اسی سال آپ کی بیوی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کے سائے اٹھتے چلے گئے۔ بہرحال تو چونکہ آپ کا ابتدائی زمانہ ہم سب جانتے ہیں بڑا عجیب رہا ہے، اس لیے آپ نے باضابطہ اجرت کے ساتھ، مزدوری کے ساتھ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی تربیت کے طور پر سارے انبیاء سے بکریاں چروائی ہیں۔ بکری کی صفت تواضع، بکری کی صفت تواضع، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ اونٹ میں اکڑ ہوتی ہے تو اونٹ نہیں چروائے، بکریاں چروائی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے مکہ میں نبی بننے سے پہلے بچپن میں محنت مزدوری کے طور پر بکریاں بھی چرائی ہیں۔ پھر آپ نے تجارت کی غرض سے میں اہم بات کہہ رہا ہوں، زیادہ اس میں تفصیل میں جاؤں گا، بہت مسائل ہو جائیں گے، بہت بات ہو جائے گی، لیکن ایک نمونے کے طور پر ایک راہ دے کر کے بات کو پوری کروں گا۔ پھر آپ نے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک سفر کیا ہے۔ اس وقت آپ بغرض تاجر بن کر کے آپ نہیں گئے تھے، تجربہ حاصل کرنے کے طور پر چچا کے ساتھ آپ گئے تھے۔ پھر آپ نے دوسرا سفر خود تاجر بن کر کے آپ نے کیا ہے، اور پھر ایک اور سفر آپ نے اپنی بیوی خدیجہ کا، بیوی نہیں بنی تھی اس سے پہلے، چچا کے کہنے ہی سے آپ نے پھر تجارتی سفر کرنا طے کیا۔ اور جب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، تو حضرت خدیجہ اس وقت میں بیوہ ہو چکی تھی اور آپ کے نکاح میں نہیں آئی تھی۔ آپ کا مال لے کر کے آپ علیہ السلام بغرض تاجر آپ سفر میں گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی عملی زندگی، آپ کی سیرت کے دو پہلو ہیں۔ ایک تاریخی پہلو ہے، آپ کب پیدا ہوئے، آپ نے کب سفر کون سی تاریخ میں کون سی سن میں کیا، یہ سارے تاریخی سیرت، اور ایک عملی سیرت۔ تو میں عملی سیرت کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ تجارتی سفر کیے، آپ کا یہ تجارتی سفر ہم سب کے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ ہم حلال روزی کما کر کے کھائیں، حلال روزی کما کر کے کھائیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا، جس کو میں نے بھی خطبے کے بعد